بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم قارئین، کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت حالت نزا کے اندر سب سے زیادہ تکلیف انسان کے جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر اسی سوال کا جواب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، سکرات سے مراد موت کی سختی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت ضرور طاری ہوتی ہے، اور بعض اوقات سکرات کے اثرات اور نشانیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور کسی کو اس شدت اثر کی وجہ سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر مل رہے تھے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرماتے کہ موت کے لیے بڑی سختی ہے۔ نزا اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے، تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اسے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جز کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہے کہ جس کے اندر کانٹا چبھا ہے۔ اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عذر کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ زخم کا درد صرف اسی جگہ پر پہنچتا ہے جس تک روح پہنچی ہو۔ اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ نظر کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام بدن کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے پر، جوڑ و بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے لے کر قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کا حال نہ پوچھو، حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا کہ موت تلوار سے جسم کو کاٹنے اور آرے کی چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے۔ جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخو پکار بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل و زبان میں طاقت موجود ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخو پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف ہر شے کو ڈھانپ لیتی ہے اور انسان کے اوسان خطا کر دیتی ہے اور بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ وہ روئے، چلائے، مدد مانگے، لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ پھر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرہ کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا تھا اور جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈیلے پلکوں کی طرف اڑ جاتے ہیں اور سکڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو کہ جس کی ہر رگ کو کھینچ دیا گیا ہو۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کھینچی جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد کے اندر مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے گا، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں، پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ پیارے دوستو، موت کے وقت مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کے بدلے اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ جبکہ حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز کی خواہش ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جابر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن اللہ کی طرف سے کسی بلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح کے نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ دعا کی، اے اللہ، بے شک تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہذا تو میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ چنانچہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت آرے سے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے۔ آرے کے ذریعے سے چیرنے والا انسان اور کینچی کے ذریعے سے کٹنے والا انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کی دبوچ میں آنے والے انسان کو ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر بہت زیادہ صدمہ پہنچتا ہے اور انسان کی روح اس وقت چیخ و پکار کرتی ہے۔ نمبر 1، یہ کہ جاننے کے باوجود کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ عظیم گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرنے والے انسان پر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کو جب ننگا کرتا ہے اور ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ دوسرا موقع یہ کہ جب انسان اپنے والدین کو اتنا دکھ اور تکلیفیں دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے۔ اور تیسرا موقع جب موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتا ہے اور انسان کی روح جسم سے کھینچ کر باہر نکالتا ہے۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ حضرت موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ تو حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس حصے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا کہ حضرت وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف انسان کے دل کو ہوگی۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حکیم لقمان نے فرمایا کہ اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ اور اس دل کو نرم کر لو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اگر دل پتھر بن جائے تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا اور یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اپنے دل کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔